بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام آیت 56 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنے درس کی ابتدا آیت 57 سے کرنی ہے۔ دیکھ لیں روٹین میں کہ کون مخاطبین ہیں، زمانہ کون سا چل رہا ہے، اور ریفرنس ٹو دا کانٹیکس بات کیا کی جا رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو جلدی مچا رہے ہیں قیامت دکھانے کے لیے، عذاب دکھانے کے لیے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی گئی تھی اور اس کے لیے عقلی استدلال پیش کیا گیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے بے تکی ڈیمانڈز کرنی شروع کر دی تھیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کرتے ہوئے ان سب کا جواب دیا۔ حالانکہ وہ بے سر و پا اور بے تکی باتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا بھی جواب دیا اور اس کے لیے عقلی استدلال پیش کیا۔ جو عقلی استدلال پیش کیا وہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس کائنات کا خالق ماننا عقل کا ایک ناگزیر تقاضا ہے، کہ اس ہماری عقل جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ اس کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ اس کو بنانے والا، یہ جو کائنات جس میں ہوں، اس کا خالق کون ہے۔ اس بات کو سمجھے بغیر عقل مطمئن نہیں ہوتی، یہ ہماری عقل کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کائنات کے خالق کو تو مان لیتے ہیں، پھر اس کی تخلیق میں کسی کو شامل کرتے ہیں، تو اس کی گواہی اسی کی طرف سے آنی چاہیے کہ جس کو آپ نے خالق مان لیا کہ ہاں یہ مالک ہے اس کائنات کا، جو عام طور پر سبھی مان رہے ہوتے ہیں۔ تقریباً مذہب کے ماننے والے تمام لوگ یہ بات مان رہے ہوتے ہیں، جس بھی مذہب کو مان رہے ہوں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ جو اس سے علیحدہ کوئی بات کرتا ہے، جو الحاد کی فلسفی ہے، جو ایتھسٹ کہتے ہیں، وہ اس کائنات کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، وہ اس کائنات کے خالق کو نہیں مانتے۔ لیکن جو مذہب پہ کھڑے لوگ ہیں، وہ سب ہی اس کے خالق کو مانتے ہیں۔ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا کہ اگر وہ خالق کو مانتے ہیں، تو پھر اگر وہ کسی کو اس کا شریک بناتے ہیں، تو پھر اس کی شرکت کی گواہی اسی خالق کی طرف سے آنی چاہیے۔ یعنی اس خالق کو بتانا چاہیے کہ بھائی ہاں، میں نے فلانے کو فلانے کو فلانے کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ اس نے یہ کرنا ہے۔ تو جب یہ کہا جائے گا تو پھر خدا کی طرف سے یہ بات آنی چاہیے، خدا کی طرف سے آئے گی تو پھر وہ بات ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی بنیاد پر یہ جو اس زمانے میں شرک اتنا زیادہ پھیل گیا تھا، شرک کا اتنا بول بالا تھا، جیسے کہ آج کے زمانے میں ایتھسٹ یا الحاد کا زمانہ ہے، الحاد اس طرح نہیں پھیلا ہوا جس طرح اس زمانے میں شرک پھیلا ہوا تھا۔ تو اس شرک کے جو ماننے والے ہیں، وہ پیش کریں کہ کوئی اس نے کہا ہے کہ اس کے اندر کسی کو میں نے شامل کیا ہے، اگر اس نے کہا ہے کہ میں نے کچھ کام اسائن کیے ہیں کچھ لوگوں کو میرے حکم کے تابع، یعنی خدا خود حکم دیتا ہے اور کچھ ہستیوں کو اس نے سلیکٹ کیا ہے اپنے کام کے لیے، جیسے کہ فرشتے ہیں۔
تو فرشتوں کو اللہ نے خود سے خود کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ جو چاہے کر سکیں، لیکن خدا کی مرضی سے ان کو کچھ اختیار دیا گیا ہے، تو اس کو شریک بنا لیا گیا۔ یہ بات اس زمانے میں جب شرک کا بول بالا ہوا، اور شرک جو ہے وہ ساری دنیا میں اس کا ایک چل پڑا سلسلہ، تو اس کے پیچھے یہ بات تھی کہ لوگوں نے کہا اس زمانے میں کہ بھئی شرک جو ہے وہ اس طرح سے ہم کر رہے ہیں کہ یہ خدا کے چنی ہوئی ہستیاں ہیں، یہ جو فرشتے ہیں، تو ہم ان کو خدا کے جو معاملات جس طرح وہ چلا رہا ہے اس میں ہم ان کو شامل سمجھتے ہیں، تو ہم ان کی خوشی کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے شرک کی بنیاد رکھی، اور پھر چل سو چل انہوں نے بہت سارے خدا کے ساتھ ہستیوں کو بنانا اور ملانا شروع کر دیا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نے کہیں یہ کہا ہو کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ خود سے کائنات کے فلانے فلانے معاملات میں خود مختار ہیں اور فیصلے کرنے کے اہل ہیں۔ اللہ نے تو خود ان کو کچھ معاملات کے لیے اپنی طرف سے مقرر کیا ہے۔ ان کے اندر ذاتی طور پر کوئی ایسی بات نہیں جس کے تحت کہ وہ کوئی فیصلہ کریں، کوئی حکم صادر کریں، کوئی ایسا معاملہ کریں جس میں انڈیپینڈنٹلی وہ کسی قسم کا اللہ کی طرف سے اللہ کے بغیر ہی وہ کسی قسم کا معاملہ انسانوں کے ساتھ کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن شرک کرنے والوں نے اس پہ اس کی بنیاد رکھی۔ تو یہاں پر پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اس بات کا جواب دے دیا، اور کہا، جو ہم پچھلی آیت ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے پیغمبر کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ یعنی اللہ نے واضح طور پہ جس جگہ پہ وہ شرک کی آرگومنٹس کے ساتھ کھڑے ہو رہے تھے اس کو بالکل نل اینڈ وائڈ کر دیا، اور کہا کہ میں نے تو کسی کو اس میں شامل نہیں کیا۔ کہہ دو میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خواہشیں ان کا دین ہے جو کہ وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اللہ نے اس کو بھی بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے یہ بات بھی کہلوا دی کہ اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہی میں پڑا اور رستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا۔ یعنی کتنی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ یہ جو شرک ہے یہ میں نے کسی صورت میں بھی دنیا میں روا نہیں رکھا، یہ کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی اپنے ساتھ شریک نہیں کیا۔ جب ہم یہ صورت پوری دیکھتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں استدلال کا رنگ نظر آتا ہے، یعنی استدلال اس میں ہمیں غالب نظر آتا ہے۔ اس میں جگہ جگہ مکالمے کے طریقے سے اس میں جس طریقے سے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو اس طرح واضح کریں، اور دلیل کا جواب ایسے دیں، یا اعتراض کا جواب ہے کسی کا تو وہ اس کو اس طرح سے دے دیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار بہت ساری جگہوں پہ بیان کرتے ہیں جو استدلال یا آرگیومنٹس جس طرح سے دیے جاتے ہیں، جو وہ بات کرتے ہیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت ہی خوبصورت انداز میں دیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ پھر بھی نہیں مان رہے۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو امین احسن اصلاحی صاحب نے ان آیات کی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے لکھا ہے اپنی تدبر قرآن میں، جو میں یہاں سے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو کرکس ہے اس ساری بات کا۔ اگر آپ اس کو اپنے سامنے رکھ کے ان آیات پہ غور کریں گے یا ان کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے اس کو سمجھنا اور اس کو اس ریفرنس میں لے کے جا کے انڈرسٹینڈ کرنا بہت آسان ہوگا، اور جب ہم کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کو اپلائی کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کے بارے میں فرمایا، یعنی یہ جو آیات ہیں ان کی کچھ جو ان کو سمرائز کیا وہ انہوں نے کچھ اس طرح سے کیا کہ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اعلان کرایا
کہ تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو اور شرک کی حمایت میں مجھ سے لڑتے ہو، لیکن مجھے ان شریکوں کی عبادت سے میرے رب نے روکا ہے۔ یعنی اس کائنات کا جو پروردگار ہے نا، اگر کوئی بات اس نے کہنی تھی تو وہ اس نے کہہ دی ہے۔ جو میں نے یہ پیچھے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات جو کہنی تھی وہ کہہ دی ہے۔ تو اگر اس نے کوئی شریک بنایا ہوتا تو وہ وہیں پہ اس کو بھی بتا دیتے، انہوں نے نہیں بتایا۔ تو اس وجہ سے میرے لیے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ میں تمہاری بدعتوں کی پیروی کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں ان کی ڈیمانڈز کے جواب میں، ان کے شرک کے اوپر اصرار کے جواب میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہاری بدعتوں کی پیروی نہیں کروں گا۔ یہ بات کہ خدا نے مجھے اس بات سے روک دیا ہے، ایک واضح دلیل اور قطعی حجت پر مبنی یہ بات ہے۔ اس باب میں میرے رب کی شہادت اس وحی کی صورت میں موجود ہے جو مجھ پر آتی ہے، لیکن تم اس وحی کو جھٹلاتے ہو اور اس وقت تک اس کی تصدیق کے لیے تیار نہیں ہو جب تک تم کو خدا کا عذاب نہ دکھایا جائے۔ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ان آیات میں آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے جس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ چیز یعنی جو عذاب تم مانگ رہے ہو، یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا اختیار خدا ہی کو ہے۔ اگر یہ چیز میرے اختیار میں ہوتی تو اس جھگڑے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی کہ تمہارے لیے عذاب جو ہے وہ برپا ہو چکا ہوتا۔ میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا رب اس جھگڑے کا فیصلہ فرمائے گا، لیکن کب اور کس طرح، اس کا جواب صرف اسی کے پاس ہے جو اپنی اس کائنات کے تمام رازوں اور بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ بات کہ مرنے کے بعد ایک روز اٹھانا ہے اور اٹھنے کے بعد ایک ہی خدا کے آگے حاضر ہونا ہے، پھر سب کو اپنے مولائے حقیقی کے آگے جواب دہی کرنی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ریہرسل یعنی جس کی ہم بار بار ہونا جو ہے اس دنیا کے سٹیج پر ہر روز دیکھتے ہیں، لیکن جو لوگ آنکھیں بند کیے ہوتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ بات ہے جو ان کی ڈیمانڈ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری کروایا، اور ان کے شرک کا جس میں وہ کھڑے تھے اس کا بہترین انداز میں جواب دے دیا۔ تو ہم اب آیات کو شروع کرتے ہیں، جو اس میں بیان کی گئی ہے بات اس کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہہ دو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بات چل رہی تھی توحید کی، اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات جو استدلال دیا جا رہا تھا توحید کے لیے اس کو روکا اور پھر ان سوالوں کے جواب دیے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے یہ بات شروع کی آیت 56 سے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی بالکل نفی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ تو آگے پھر بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب انہیں کیا، اور جو بات بتائی جا رہی تھی وہ مشرکین مکہ کو بتائی جا رہی تھی۔ تو پیچھے بھی کہا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو، 2 دفعہ کہہ کے ان کو شرک جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو متنبہ کیا۔ اب پھر فرمایا کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پہ ہوں اور تم اسے چھٹلا رہے ہو۔ یعنی روشن دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک، خدا کی وحی، یعنی قرآن مجید جو توحید کی حقیقت کو ہر لحاظ سے واضح کرتا ہے، اس روشن دلیل پہ میں کھڑا ہوں، اس کے ساتھ میں تمہارے سامنے اپنی بات کو پیش کر رہا ہوں۔ اور تم
یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ میں کوئی قیاس ترائیاں کر رہا ہوں، کوئی گمان کی بات کر رہا ہوں، کوئی ہوائی گھوڑے ہیں جن کو دوڑا رہا ہوں، کوئی فلسفہ تراش رہا ہوں اور اس کو سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو ایک واضح اور روشن بات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، اور میں کوئی بات جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ایسی کوئی بات نہیں کر رہا جو کہ میری اپنی بات ہو، جو میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں۔ میں ایز اٹ از جو وہی مجھ پہ نازل ہوتی ہے خدا کی طرف سے، میں ایز اٹ از اس کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے پروردگار عالم کی طرف سے جو روشن اور واضح دلیل دی جاتی ہے، میں یہ روشن دلیل قرآن مجید، یعنی اس میں جو توحید کی حقیقت بیان کی جاتی ہے، اس کو واضح کرتا ہوں تمہارے سامنے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ حتمی طور پر میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ خلق بھی اس کی ہے اور اس میں امر بھی اس کا ہے، یعنی یہ سب اس نے تخلیق کیا ہے، اور اس میں جو تخلیق کار ہے اسی کا حکم ربا عمل ہے۔ تو تم اس کے بارے میں جان لو، میں قرآن کے ذریعے تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، قرآن کے ذریعے میں تمہیں انذار کر رہا ہوں، یعنی ایک روشن دلیل کے ذریعے۔ قرآن مجید جو ایک روشن دلیل ہے، جو توحید کے لحاظ سے، توحید کی حقیقت کو ہر لحاظ سے واضح کر دیتا ہے، اور وہ ایک قطعی حجت ہے، میں اس کے ذریعے تم سے بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی قیاس آرائی نہیں کر رہا۔ تو کہہ دو انہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہ بات بتا دو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، یعنی اس کا قطعی حجت ہونا جو ہے نا، اس کو تم نے واضح شہادت ہونے کے باوجود، بالکل واضح ہونے کے باوجود اس کو تم نے جھٹلا دیا ہے۔ تو کہا کہ تم جس چیز کی جلدی مچائے ہوئے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہی حق کو واضح فرمائے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو، اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی جس طریقے سے، جس رویے سے، جو تم نے معاملے کے سمجھنے اور اس پہ اپنا رسپانس دینے کا طریقہ اپنایا ہوا ہے، اگر میرے اختیار میں یہ کچھ بھی ہوتا تو میں تو اس کا فیصلہ کر دیتا، کیونکہ تمہارا رویہ بہت ہی ناقابل برداشت حد تک برا ہے، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ لیکن کیا ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، یعنی یہ ایک قسم کی کفار کے لیے نا دھمکی کی بات ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، تو اس کے یہ ایک دھمکی کا انداز ہے۔ تو اس میں دو پہلو ہیں، کہ ایک تو یہ کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خوب واقف ہے پھر وہ معاملہ بھی اسی طرح کرے گا جس طرح کے مستحق ہیں، یعنی ایک بات تو یہ ہو گئی، روڈنس جو رویہ اپنائے ہوئے ہو اس کے جواب میں تم ایک ظالم شخص کہلاؤ گے، یا ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ظالم سے یہاں کیا مراد ہے، لیکن یہ ایک بات بڑی دھمکی آمیز ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ وہ چونکہ جانتا ہے تو پھر وہ معاملہ کیا کرے گا، جس کے تم مستحق ہو وہی تمہارے ساتھ ہوگا، کوئی رعایت نہیں ہوگی تمہارے ساتھ۔ اور دوسری یہ کہ چونکہ وہی ان ساروں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، تو معاملہ اسی کے سپرد ہے، یعنی
تم جان لو کہ اب اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تمہارے اندر کی جو آخری کیفیت ہے اس تک اس کی رسائی ہے، تو تم سمجھ لو کہ تمہارے اندر جو تم اپنے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، جو تم باہر دنیا کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، اور جو تم خدا کے ساتھ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت اچھی طرح جانتا ہے جو تم ظالم ہو۔ تو یہاں پر جو لفظ ظالم استعمال کیا ہے، اس کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ظالم کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ اپنی جانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، کہ یہ جان خدا کی دی ہوئی ہے، جس کی یہ جان ہے، اس کا جو حق ہے ہم پہ، جب ہم اس کو ادا نہیں کرتے تو ہم اپنی جان پہ ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ظالم ہیں، یہ جو حق ان کے سامنے آیا ہوا ہے، جو بات بالکل واضح ہے، بالکل درست ہے، اس کو یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو یہ ظالم ہیں جو اپنی جان پہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ اسی طرح سے کرے گا جیسے یہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایچی میچی جو آپ کے اندر اور باہر ہے اس سے خوب واقف ہے۔ تو کہا کہ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، یعنی جو تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی کیا غیب کی کنجیاں ہیں؟ وہ کنجیاں جن سے غیب کے دروازے کھلتے ہیں، یعنی ہمارے ارد گرد ایک پوری دنیا آباد ہے، اور اللہ کے ہاں بھی ہم ایک پوری دنیا ہے جو آباد ہے۔ تو ایک ہمیں نظر آ رہی ہے اور ایک ہمیں نظر نہیں آتی۔ جو نہ نظر آنے والی دنیا ہے اس کو بھی، اس کی کچھ کنجیاں ہیں جو جن کے ذریعے وہ بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن اس کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اس کی جو کنجیاں یعنی اس کی کیز، اس کے چابیاں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جو چیز اس نے بتانی ہے، جو چیز اس نے دکھانی ہے، وہ آپ کو دکھا سکتا ہے غیب کے حوالے سے۔ تم میرے سے جو چیز ڈیمانڈ کر رہے ہو وہ غیب سے متعلق ہیں، تو میں ان تک رسائی نہیں رکھتا، وہ سب کی سب اللہ کے پاس ہیں، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ تو کہا کہ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے، درخت سے کوئی ایسا پتا اور زمین کی تہوں میں کوئی ایسا دانہ بھی نہیں گرتا، اور نہ کوئی خشک اور تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو۔ یعنی خدا کی جو دنیا پہ اختیار ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو اس دنیا کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے تاکہ جو اعتراضات کر رہے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ وہ خالق صرف بڑے پیمانے پر یعنی کلیات میں کنٹرول نہیں کر رہا، بلکہ وہ جزیات میں بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ تمام مائکرو اینڈ مائکرو سارے لیول پہ اسی کا کنٹرول ہے۔ تو یہاں پر یہ چونکہ بات چل رہی تھی، تو اسی وجہ سے اوپر والے مضمون کی تقریب یعنی اس کی وجہ سے یہ علم الہی کی وسعت اور اس کے احاطے کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی یہ جو فٹ نوٹ ہے جاوید صاحب نے لکھا اس کے حوالے سے، اس میں یہ بات انہوں نے بتائی کہ یہ علم الہی کی وسعت اور اس کے احاطے کا بیان فرمایا ہے، جس سے ضمناً یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا صرف کلیات کا ہی نہیں، یعنی بڑی بڑی باتیں نہیں، بلکہ جزیات یعنی چھوٹی چھوٹی جو حقیقتیں ہیں ان کا بھی عالم ہے، ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی اس کو علم ہے۔ اس کے بارے میں امین احسن اصلاحی صاحب کا بھی ایک انہوں نے کوٹ کیا ہے اپنی تدبر سے، ایک چھوٹا سا اقتباس ہے جو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی اس وسعت کا اعتقاد ہی ہے، یعنی یقین ہی ہے، جو اہل ایمان کے اندر کامل تفویض، کامل اعتماد اور کامل رضا بالقضاء کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی کامل تفویض یعنی سپردگی، حوالگی، پورا اپنے آپ کو تسلیم
سرے خم جو سرے تسنیم خم جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. وہ ہوتا ہے جو کامل ایمان ہے اس کا رزلٹ. اور اعتماد یعنی توکل، پورا پورا ایمان، اور اس کے ساتھ کامل رضا بالقضاء، یعنی تقدیر الہی جو ہے اس کو پورا پورا ماننا جو ہے، اس کے فیصلوں پر راضی رہنا جو ہے، وہ اس کے ذریعے ہمیں خدا پہ جو اعتماد اور ایمان ہے اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. وہ اس کا حوصلہ پیدا کرتا ہے ہمارے اندر. اس میں معمولی غلط فہمی بھی شرک کی راہیں کھول دیتی ہے. یعنی اگر آپ اس بات کو پراپر نہیں سمجھتے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ پراپر ایمان، اس پہ اعتقاد، اس کے سامنے سرنڈر، اس کے اوپر کامل اعتماد، اس کے اوپر اس کی رضا میں راضی ہونا، یہ اگر آپ کے اندر نہیں آتا نا، تو پھر شرک کے دروازے کھلتے ہیں. انسان رستے ڈھونڈتا ہے، چور رستے ڈھونڈتا ہے. تو کہا کہ یہی چیز آخرت پر سچے اور پکے ایمان کی بنیاد ہے، اور اسی کے صحیح تصور اور تذکر سے انسان کے اندر خشیت بھی پیدا ہوتی ہے، جو زندگی میں اس کو صحیح روش اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے. یعنی اس کے صحیح تصور اور تذکر، یعنی اس کے جو خیال اور جو اس کے اندر آگہی ہے، اس کے ذریعے اس کے اندر خشیت یعنی ڈر پیدا ہوتا ہے، جو اس کو صحیح زندگی، صحیح روش اختیار کرنے کی طرف لے کے چلتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اصل ایمان آپ کے اندر ہے. ایمان آپ کے اندر جب جڑ پکڑ لیتا ہے تو اس کے پھر برگوبار ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کے اندر ایمان کیا چیز لے کے آنا چاہتا ہے؟ آپ کے اندر پوری سپردگی ہونی چاہیے، خدا کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، اس پہ کامل اعتماد ہونا چاہیے، اس پہ توکل ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جب آپ کے اندر ہوں گی تو پھر شرک کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، وہ کہیں سے آپ کے ہاں در نہیں آ سکتا. تو کہا کہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے. درخت سے کوئی ایسا پتا اور زمین کی تہوں میں سے کوئی ایسا دانہ بھی نہیں گرتا، اور نہ کوئی خشک اور تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو. یہ سب اس کے ہاں ایک کھلی کتاب میں درج ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات چھپی ہوئی ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی، جو مبین یعنی بالکل واضح ہے، جس میں کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہے جس کو کہ کہا کسی بھی طریقے سے یہ کہا جا سکے کہ اس کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کی تو سینس ہی نہیں بن رہی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب اس کے ہاں ایک کھلی کتاب میں درج ہے، جو کہ بہترین ہے، جس میں کہ ہر بات ایسی ہے جو کہ آپ کے لیے بالکل واضح ہے. بات یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ تو ہمیں رحمت دے رہا ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں اپنی رحمت سے ہر گناہ، ہر غلطی، ہر جو بات ایسی جو حق کے خلاف ہے تم سے ہوگی، تو تم میری طرف رجوع کرو گے، میرے سے معافی مانگو گے، تو میں اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لوں گا. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی اس وقت مشرکین مکہ کا کیا رویہ تھا؟ وہ تو عذاب مانگی جا رہے تھے. خدا کہہ رہے میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، میں رحمت کرتا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عذاب دکھاؤ. اور پھر ان کو تو اللہ کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے، روٹی دی جا رہی ہے، اور وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ تو پتھر مانگ رہے ہیں. ان کی عقل کا پردہ دیکھیں نا، کیا ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کو اللہ کی طرف سے مچھلی عنایت کی جا رہی ہے اور وہ سانپ پکڑ رہے ہیں. یہ کیا ان کا رویہ ہے جو کہ بار بار وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان سے اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ایک سینسیبل انسان جب ان کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے، یہ اس کا شکار ہو ہی جائیں جو یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب میرے کنٹرول میں ہے، میں ہوں جو فیصلہ کروں گا کہ اس کا کب فیصلہ جو ہے وہ نافذ کیا جانا ہے. تو کیونکہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں، کوئی ایسی اچھی میچی نہیں ہے جو میرے سے چھپی ہوئی ہے، اور ہر چیز جو ہے جو اس حوالے سے ہے وہ کھلی کتاب میں درج ہے. وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے.
پھر اب موت، برزخ، حشر اور نشر کا ایک تمثیلی مشاہدہ یہاں بیان کیا ہے۔ یعنی پہلے تو یہ واضح کیا کہ خدا کا حکم جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، کلیات ہوں، جزیات ہوں، میکرو ہو، مائکرو ہو، سب جگہ پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ کیونکہ آخرت کے حوالے سے لوگوں کو یہ غلطی لگ رہی تھی کہ اللہ کوئی بھی ایسا کیسا علم ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات دونوں کو وہ جان لے اور دونوں سے اس کی آگاہی ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ جو میرا علم ہے نا وہ یہیں تک محدود نہیں ہے کہ تم کوئی بڑی موت کی جو موت کا جو معاملہ ہے صرف اسی کو ڈیل کر رہا ہو۔ میں تمہیں چھوٹی سے چھوٹی بات جو کہ تمہاری آخرت کی دنیا کے حوالے سے، خدا کی پہچان سے کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے حوالے سے ہے، انبیاء کے حوالے سے ہے، ان سب کو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک برزخ کا، ایک موت کا اور ایک آخرت کے اندر جو ہونے والا ہے اس کی ایک تمثیل بیان کی ہے جو بڑی خوبصورت ہے، اور انسان اس کو اگر ایوری ڈے لائف میں اس کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے، ہر شخص اس کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو استدلال کا طریقہ ہے، جو بات کو وہ واضح کرتے ہیں، وہ انتہائی خوبصورت اس لحاظ سے ہے کہ اس کو عام سے عام انسان اور انتہائی پڑھا لکھا انسان، یعنی بالکل جو علم سے نابلد ہے وہ بھی، اور جو بڑا عالم اور فاضل ہے وہ بھی، وہ اس کو ایکولی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، کسی کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر کہا کہ وہی ہے جو رات میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، پھر اسی میں تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے۔ یعنی ہم آخرت میں ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس پہ یہ اعتراض کرتے تھے اتنی بڑی خلق اس کو کیسے دوبارہ اٹھاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مثال دے دی کہ روز سوتے ہو، روز بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سونا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے موت آ گئی۔ یہ ہے کہ آپ کا سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اس وقت تمہاری روحیں ایک قسم کی قبض ہو جاتی ہیں اور تم سب اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہو، اور پھر تمہیں صبح جب تمہاری آنکھ کھلتی ہے، تمہاری روح تمہارے وجود کا حصہ ہوتی ہے، اور اس طرح یہ ریپیٹیٹڈلی ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر تم اپنی پوری مدت ایک پوری کر لیتے ہو جس کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، جس کو ہم سب دیکھتے ہیں، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، ہم ان کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جیے، وہ ہمارے ساتھ سوئے اٹھے، وہ ہمارے ساتھ ان سارے معاملات سے گزرتے رہے، اور پھر ایک دن وہ نہیں اٹھ سکے اور پھر وہ دوسری دنیا کا حصہ بن گئے۔ تو یہاں اس کی مثال دے کے کہا کہ وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے دیتا ہے جب تم سو کے اٹھتے ہو، تاکہ تمہیں جتنی مدت کی زندگی اس دنیا کے لیے دی ہے تم اس کو پورا کر لو، اس مدت کو پورا کر لو۔ آخر کار تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس طرح تم سو کے اٹھتے ہو نارمل، اسی طرح وہیں سے زندگی شروع کر دیتے ہو، اسی طرح موت کے بعد بھی تم نے اٹھنا ہے، اور جو تم موت سے پہلے کر کے آئے ہو ان سب کا حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ بتا دے گا جو تم کرتے آئے ہو، کیونکہ وہ ہر بڑے اور ہر چھوٹے عمل سے واقف ہے، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے، اور وہ تم پر نگران مقرر رکھتا ہے۔ یعنی ایک تو ہم ہر لمحے خدا کی نگرانی میں ہیں، ہمارے دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں جو ہمارے تمام اعمال کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کام میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی تمہیں ڈے ٹو ڈے ہر دن دوبارہ اٹھنے کا موقع دے دیا جاتا ہے، اس وقت تک جب تک کہ تمہارے لیے زندگی کو لکھا گیا ہے۔ پھر جب
تمہارا وقت آ جاتا ہے جب لکھی ہوئی زندگی جو ہے اس کا ٹائم ریچ ہو جاتا ہے ٹاپ پہ، جہاں پہ اپنی لمٹ پہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ فرشتے جو مقرر ہوتے ہیں اس کام کے لیے، وہ تمہارے روح کو تمہارے جسم سے علیحدہ کر دیتے ہیں، اور اس کام کو کرتے ہوئے وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، نہ کوئی قانون نہ کوئی ان کے قابو سے باہر نکل سکتا ہے، اور نہ کسی کو وہ فراموش کرتے ہیں۔ یعنی وہ اس کام میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اپنے حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ سارا معاملہ جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کے ساتھ ان کی ملاقات کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے، اور یعنی وہ تو پھر ایک پورا پروسیس ہے جس سے گزرتے ہیں اور پھر ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں جو مہلت ملی ہوئی ہے، جتنی مہلت اللہ نے آپ کو لکھ کے آپ کو بھیجی ہے، اس مہلت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہو کہ ہمیں یہ نہیں پکڑے گی، یا ہمیں تو بہت لمبی ہماری رسی دراز ہے تو کوئی اس کو کھینچ ہی نہیں سکتا۔ میں اس پہ پوری طرح قادر ہوں کہ جب میں نے مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اس مقررہ وقت پہ فرشتوں نے آنا ہے، تمہاری روح نکالنی ہے، اور پھر تم دوسری دنیا کے بن جاؤ گے۔ اس دنیا کے ساتھ تمہارے تمام معاملات، اس دنیا کے لوگوں سے تمہارے تمام معاملات، اس دنیا کے جو آپ نے کیا ہے اس سے آپ کا تعلق ختم، پھر آپ خدا کے حضور میں پیش ہونے کے لیے چلے جائیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی بڑے سخت لہجے میں کہہ دیا، سنو، یعنی یہاں پہ کہا سنو، فیصلے کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بہت تیزی سے حساب چکانے والا ہے۔ یعنی اس کے پاس فیصلے کا سارا اختیار ہے۔ اس میں کسی کے پاس یہ جو بات کہی ہے نا، سنو، یہ پھر بڑا سخت ایڈریس کرنے کا انداز ہے خدا کی طرف سے۔ کیوں یہ ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی اور بھی انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے یہاں پر کہہ دیا کہ سنو، اچھی طرح سمجھ لو، غور سے میری بات کی طرف توجہ دو، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو غور سے سنو کہ فیصلے کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تم جو اس کو شریک بنائے ہوئے ہو نا، پھر اس کے لیے کہہ دیا کہ یہ جو تم کبھی فرشتوں کو بنا دیتے ہو، اور کبھی تم کسی بڑی شخصیت کو اپنا وہ اس میں شامل کر لیتے ہو، اور کبھی کسی بت کو تراش لیتے ہو، کسی پتھر کو پاکیزہ مان کے اس کو پرستش کرنے شروع کر دیتے ہو، کسی جانور کو مقدس قرار دے دیتے ہو، یہ سب تمہارے اپنی ذہن کی اختراعات ہیں، جس کا کوئی ثبوت، کوئی گواہی قرآن نہیں دیتی۔ قرآن ایک واضح روشن دلیل ہے انسان کے ذہن کو اپیل کرنے والی۔ اگر اس ذہن کو آپ نے کسی قسم کے تعصبات کے ساتھ باندھا نہیں ہوا تو کہہ دیا کہ سنو، سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کو اس نے اپنے اختیار میں شامل نہیں کیا، اور وہ بہت تیزی سے حساب چکانے والا ہے۔ یعنی ایک لمحے میں سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ انسانوں کے ہاں بڑی غلطی جو ہے وہ یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ علم الہی کا صحیح تصور نہیں رکھتے۔ یہ جو اوپر کی آیتوں میں اس کی وضاحت فرمائی کہ انسان جو ہے وہ شرک نہ کرنے کی جو باتیں، جو ریزنز دیے، تو پھر موقع پیدا ہو گیا کہ موت کے بعد زندگی اور حساب کتاب کی بھی یاد دہانی کرا دی جائے۔ تو اس کے لیے تمثیلی مشاہدے کے حوالے سے جو انسان ہر روز کرتا ہے اس کو بیان کیا، اور جاوید صاحب نے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ اور نیچے امام امین حسن اصلاحی صاحب کا جو اقتصاب ہے اس میں بھی یہ بتایا کہ قرآن نے یہاں ہر شب میں سونے کو وفات سے، اور ہر صبح کو اٹھنے سے بیس یعنی بیدار کرنے سے تعبیر کیا ہے۔
اور اس کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ مرنا اور اٹھنا تو ہر روز ہوتا رہتا ہے۔ جس طرح تمہارا سونا اور جاگنا ہے، اسی طرح تمہارا مرنا اور اٹھنا ہے۔ اور جس طرح تم میں سے کسی سونے والے کے دن کے اعمال سے خدا لا علم نہیں ہوتا، اسی طرح جب تم موت کی نیند سو گے تو خدا تمہاری زندگی کے اعمال بھول نہیں جائے گا۔ اور جس طرح تمہاری ہر شب کی نیند کے بعد صبح ہوتی ہے اور تم آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھتے ہو، اسی طرح موت کی نیند کے بعد قیامت کی صبح آئے گی اور تم ایسا محسوس کرو گے کہ یہ جو کچھ ہوا سب صبح اور شام کا قصہ تھا۔ یعنی وہ اتنی تیزی سے آپ کے سامنے حساب کتاب برپا ہو جائے گا کہ آپ کو لگے گا گویا میں رات کو سویا تھا اور میں صبح اٹھ گیا۔ تو فرما دیا کہ سنو، فیصلے کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ حساب چکانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ تم جس چیز کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہی حق کو واضح فرمائے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو، اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے۔ درخت سے کوئی ایسا پتا اور زمین کی تہوں میں کوئی ایسا دانہ بھی نہیں گرتا، اور نہ کوئی خشک اور تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو۔ یہ سب اسی کے ہاں ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ وہی ہے جو رات میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ پھر اسی میں تمہیں اٹھا کر کھڑا کرتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے۔ آخرکار تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے اور تم پر اپنے نگران مقرر رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کام میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اپنے حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ سنو، فیصلے کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ حساب چکانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔